أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اس مالک الملک وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ رب الجلال والاکرام نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا. ہماری لوگ و ہدایت کے لیے، کامیابی و کامرانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاءوں کا انتخاب کیا. تو درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے ساقی کوثر شافع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حمد و صلات کے بعد اور نبیوں پر درود و سلام کے بعد آج ہم آپ کے سامنے کچھ دیر کے لیے گھیرے ہوئے ہیں جو کافی دنوں کے بعد آپ کے ارمان کے مطابق اس شہر گلسرم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی عظیم الشان مسجد اللہ کے فضل سے اور اس کے توفیق سے مسجد اب بن چکی ہے، اور جس کے اندر ہم سب نماز کے منتظر ہیں اور خطبے کے اختتام کے منتظر بھی ہیں. تو بہرحال آپ سے ادب گزارش کی جاتی ہے جو لوگ پیچھے ہیں وہ سامنے کے حصے میں آ جائے، کیونکہ آدمی قریب بیٹھنا چاہیے. دیکھیے مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا کاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکے. یہ مسجد اب بنیاد رکھی گئی ہے، بنائی گئی ہے. اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہ کو منوا سکتے ہیں. دنیا اور آخرت کی بھلائی اس مسجد سے آپ مانگ سکتے ہیں. یہ مسجد بنانا کوئی معمولی نہیں ہے. دنیا میں کروڑوں لوگ جیتے ہیں، ان گنت تعداد میں لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور بعض افراد ایسے ملیں گے
زمین کتنی ہے انہیں خود پتہ معلوم نہیں، اور ان کے کتنے پلاٹ سے ان کو معلوم نہیں ہے، اور ان کے پاس جمع پونجی جو گھر پر موجود ہے وہ دولت کا انہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خیر سے محروم رکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ گلسرم والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے، آپ ایک غریب قریے سے تعلق رکھنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں یادگیری ڈسٹرکٹ میں ایسی خوبصورت مسجد آپ کو دیکھنے میں نہیں مل پائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی توفیق اور اس کی عنایت ہے جو آپ کی سرزمین کے اندر یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ والے اگر ترس بھی جائیں گے، بار بار ان کے منہ میں پانی بھی آ جائے، لیکن ان کو بنانے کی توفیق اگر اللہ نے چاہا تو ہو سکتی ہے، لیکن پیڑھیاں گزر جائیں گے، لیکن ایسی عالی شان اور خوبصورت مسجد آپ کو دیکھنے میں نہیں مل پائے گی۔ چلیے خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے جو آیت کا انتخاب کیا تھا سورہ ذاریات کی اور ایک سورہ ملک کی، اس آیت کے پس منظر میں ہم کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ خود خطاب کر رہا ہے، میں جو دنیا بسایا ہوا ہوں اس میں مخلوقات کو بسایا ہوا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سورج رات جب پڑھیں گے سورج کا حوالہ دیا، چاند کا حوالہ دیا، تو کہیں سورۃ النمل جب پڑھیں گے، سورۃ النحل جب پڑھیں گے تو اس سورۃ النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چوپائیوں کا حوالہ دیا، نباتات کا حوالہ دیا، فروٹ کا حوالہ دیا، جانوروں کے گوشت کا حوالہ دیا، جس جانور کا دودھ پیتے اس کا حوالہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں چلنے والے کشتیوں کا حوالہ دیا، اس اوپر والے آسمان کا حوالہ دیا، جس زمین پر ہم چلتے اس کا حوالہ دیا۔ ان سارے حوالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تمہیں یہ ساری چیزیں اس لیے دی گئی ہے تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ ہمیں ہاتھ دیا ہے، اللہ ہمیں پاؤں دیا ہے، اللہ ہمیں زبان دیا ہے، چل کر آنا پڑے گا، اللہ کے گھر میں قیام کرنا پڑے گا، سجدے اور رکوع کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی انگنت نعمتیں دیا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں ہمیں کوئی آدمی تحفے میں اگر کچھ دے دے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شکریہ کہتے ہیں، اس سے شکریہ کا مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتنی جو نعمتیں ہیں میرے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو سورج کی روشنی سے مجھے کوئی فائدہ ہے، نہ تو چاند کی روشنی سے مجھے کوئی فائدہ ہے، نہ تو سمندر کے پانی سے مجھے کوئی فائدہ ہے، درخت اور نباتات سے میرا کوئی فائدہ ہے، نہ تو آسمان سے میرا کوئی فائدہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا افجر علی قلب رجل واحد منکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اس کو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایت کیا۔ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا اے لوگو تمہارے اول سے لے کر آخر تک، اے جنو تمہارے اول سے لے کر آخر تک، جتنے پہلے پیدا کیے تھے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، جتنے جنات پیدا کیے جانے والے ہیں، اور تم سب کا ارادہ یہ ہے کہ تم سب برے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما نقص ذلک من ملک شیئا، تم سب کے سب برے بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی عزت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں رائے کے دانے کے برابر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اسی حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم
چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو، تم سب کے سب مل کر متقی بن جائے، تم سب مل کر نمازی بن جائیں، تم سب مل کر روزے دار بن جائیں، تم سب مل کر رات و دن رونے والے بن جائیں، ما زاد ذلک من ملک شیئا، تمہارے متقی بننے سے میری سلطنت میں اضافہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اگر نماز کا پابند بنتا ہے تو اس کی جنت سنور جاتی ہے۔ کوئی آدمی مکمل ایک مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ کی جنت میں چلے جائے گا، لیکن اللہ کی سلطنت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہم اگر سب برے بن جائیں، سب لوگ مل کر بے نمازی بن جائیں، سب لوگ مل کر شرابی بن جائیں، سب لوگ مل کر فاجر اور فاسق بن جائیں، اللہ کی سلطنت میں رائی کے دانے کے برابر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے وہ صرف اور صرف وہ ہماری عبادت کرے۔ پتہ چلا کہ ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ صبح کا ناشتہ کھائیں نہ کھائیں، اللہ کی عبادت سے دن کا ابتدا ہونا چاہیے۔ منہ میں پانی ڈالے نہ ڈالیں، ابتدا انسان کی اللہ کی عبادت سے ہونا چاہیے۔ ہم اپنے کھیتوں کو جائے نہ جائے، اپنے صبح کی ابتدا اللہ کی عبادت سے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ وہ ہے جس تھوڑا سا حافظ جی تھوڑا کم کریے۔ الذي خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے حیات اور موت کو پیدا کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں کا اچھا عمل کون کرتا ہے، خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کو بہت زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، اچھے عمل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اور کیسے پڑھنا پڑے گا؟ جیسا میرا جی چاہے گا، جیسا میرا من چاہے گا نہیں، اس کو احسن عمل نہیں کہتے ہیں۔ احسن عمل اس کو کہتے ہیں جیسا کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اگر اس طرح ہم عبادت کریں گے، ہماری عبادت اللہ کے پاس پکی کہلوائی جائے گی، حقیقی معنی میں وہی عبادت کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ اگر عبادت ہم کر رہے ہیں طریقہ نبی کا نہیں ہے، طریقہ نبی کا نہیں ہے، وہ احسن عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مان لو 5 وقت نماز کے ساتھ آپ اشراق کی پابندی بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں الحمدللہ، ساتھ میں چاشت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، ساتھ میں رات کی تہجد کی نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں، روزانہ گھر سے نکلنے سے پہلے یتیموں پر صدقہ کر نکل جا رہے ہیں، راستے میں آنے جانے والوں کو سلام کر رہے ہیں، راستے میں ملنے والے یتیم بچوں کے ہاتھ میں روٹی تھما رہے ہیں، گرنے والے انسان کو اٹھا کر مرہم پٹی کروا رہے ہیں، اور شہر میں جو غریب اور مفلس انسان ہے تو ان کو کپڑا پہنا رہے ہیں۔ لیکن آپ کی عبادت نبی کے طریقے پر نہ ہو، آپ کا ہر کام نبی کے طریقے پر نہ ہو، آپ کو اچھی عبادت کا ثواب مل نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اچھی عبادت کا ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن آپ نے تو کام ضرور کیا ہے، لیکن آپ نے تو نیکی کا کام ضرور کیا ہے۔ نبی کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ عبادت کے طریقے سکھلائے جائے، ثواب کے طریقے سکھلائے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کیسے کرنا ہے، ہم زندگی کیسے گزارنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، بازار میں کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، لین دین کیسے ہونا چاہیے، معاملات کیسے ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کیسے ہونا چاہیے، ہماری چال چلن کیسی ہونا چاہیے، ہمارا لباس کیسے ہونا چاہیے، ہم کھانا کیسے کھانا چاہیے، پانی کیسے پینا چاہیے، شادیاں کیسی کرنی چاہیے، عبادتیں کیسی کرنا
ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، چوری کی عادت بھی ہے، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، زنا میں ملوث بھی ہیں، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، یتیموں کی زمین قبضہ کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، دوسروں کا منہ مار رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، معصوموں پر ظلم کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں۔ اے میرے بھائیو، یہ احسن عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب عبادت کی جب بات آئی، جب نماز کی جب بات آئی، اللہ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے نبی آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز فحش کاموں سے روکتی ہے، برائی والے فسق و فجور کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا لیں، جو آدمی صدقے دل سے نماز پڑھتا ہے، میرے بھائیوں، نماز اس کو تمام برائیوں سے روک
اسے بھوک لگ رہی ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، سینے سے قریب کر لیتی ہے، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہو جب تک ہم اللہ سے دعائیں نہیں مانگیں گے، میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگا کرو، تم مجھ سے اپنے سوالات کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی اگر میرے متعلق آپ سے اگر سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے میں ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لے آتا ہے، جو میری اتباع کرتا ہے، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور ان کی تمناؤں کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے بھائیو عبادت پر کچھ باتیں ہو رہی تھی، تین نکات پر ہمیں بات کرنا ہے، ایک تو عبادت پر، ایک تو مسجد پر، اب کچھ دن کے بعد رمضان آنے والا ہے اس پر بھی بات کرنا ہے۔ یہ پہلا حصہ نماز پر یا عبادت پر ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اسلام کا اصل جو بنیادی مرکز ہے، اصل جو بنیاد ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلام ہے۔ اس کا جو مینارہ ہے، جو اس کی اوپر کی جو اوپر کا جو حصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ نور، یہ نماز نور اور روشنی کا کام کرتی میرے بھائیوں۔ جس کی زندگی میں نماز آ جائے ان کی زندگی نور سے منور بن جاتی ہے۔ جن کے گھروں میں بچے بڑے نمازی بن جاتے ہیں وہ گھر روشن بن جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں نماز کی محبت نہ ہو، جن کے گھروں میں نمازی مسلمان نہ ہو، نمازی نوجوان نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے گھر اندھیرا بن جاتا ہے، وہ گھر کھنڈر بن جاتا ہے، وہ گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ گھر میں جھوٹ ہوتے ہیں، وہ گھر میں فسادات جنم لینے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے میں جب تک نماز نہیں پڑھتا ہوں مجھے چین نہیں آتا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے ارینا یا بلال الصلاۃ، اے بلال اذان دو، اقامت دو، ہمیں کچھ نماز کے ذریعے سے راحت پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا المشائین فی الظلم الی المساجد، بشروا المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کون سے لوگ جو رات کی تاریکی ہے، بڑا نالا نکل پڑا ہے اور خطرناک بارش ہو رہی ہے، گاؤں کے اندر بجلی چلے گئی ہے اور نالے کے اندر پیر ڈال کر بارش میں بھیگتے ہوئے اندھیرے میں نکل پڑا ہوا ہے، مسجد کی طرف رک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالنور التام یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نور عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تاریکی سے اللہ بچا لے گا، اندھیرے سے اللہ بچا لے گا۔ میرے بھائیو اللہ نماز کے اندر اتنی قوت رکھا ہے، اتنی طاقت رکھا ہوا۔ اے لوگوں تم نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری مانگوں کو پورا کرتا ہے۔ اے لوگوں تم وضو بنانے کے بعد نماز پڑھ لیا کرو، نماز کے بعد اللہ سے مانگا کرو، اللہ تمہاری مانگوں کو پورا کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ کوئی پریشانی لاحق ہونے والی ہے، دیکھتے کہ کوئی پریشانی لاحق ہونے والی ہے یا مصیبت آنے والی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے، وضو بنا لیتے، وضو بنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعائیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگا لیجیے، معلوم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قید ساری آئی تھی، جانتے قید
کو بارش والا علاقہ بنا دے، پانی والا علاقہ بنا دے۔ اللہ اکبر، بارش اتنا آئی، اللہ اکبر، پھر دوبارہ لوگ آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دوبارہ دعا کیجئے کہ بارش رک جائے، تھم جائے، اتنا پانی آ رہا ہے، ہمارے جانور پانی میں بہہ کے نکل جا رہے ہیں، ہماری جھوپڑیاں پانی میں جو ہے دو چار ہو رہے ہیں، اور اس پانی کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کون دعا کیے تھے؟ اللہ کے رسول دعا کیے تھے نہیں کیے تھے؟ پتہ چلا جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی آپ کو تنگی آ جائے، جو بھی معاملہ پیش آ جائے، ایک انصاری صحابی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ چکے ہوئے، اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پہنچ گئے۔ اس انصاری صحابی سے سوال کیا، اے انصاری کیا معاملہ ہے؟ میں غیر وقت صلاۃ میں تمہیں نماز مسجد کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا قرض ستا رہا ہے، میرا قرض مجھے بوجھ کی وجہ سے لبوچ رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہو کر اب مسجد آیا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصاری صحابی میں کیا تمہیں ایک مدد نہ کروں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور مدد کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعائیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع وغلبۃ الرجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی تم اس دعا کا اہتمام کرو، اللہ تمہاری زندگی کا سارا قرض ادا فرمائے گا۔ یہ انصاری صحابی اس دعا کو، اس نصیحت کو سننے کے بعد کثرت سے دعا کرنے لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قرض کو ادا کر دیا۔ وہ صحابی دوبارہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے، اللہ کے رسول سے عرض کی اللہ کے رسول میرا سارا قرض ادا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں آپ کی مسائل کا حل مسجد ہے، آپ کی تنگی دور ہونا ہے تو مسجد کی طرف پلٹ جائیے۔ آپ اپنی زندگی میں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشحالی لانا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں باہمی دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایک آدمی دوسرے سے محبت کرنے والا اگر دیکھنا چاہتے ہیں، مسجد کو آباد کریے، مسجد کو مطلب آباد کریے، مسجد میں آنے جانے والے بن جائیے، مسجد میں نمازوں کو قائم کریے، مسجد میں عبادت کا اہتمام کیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں یہ محبت کو پیدا فرمائے گا، اللہ ہمارے ایک دوسرے کے اندر اللہ اتحاد کو قائم پیدا فرمائے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اس قوم کی منفعت ایک، اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات ہوتی مسلمان بھی ہوتے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں کے اتحاد کی ایک واحد جگہ ہے، وہ مسجد شریف ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد کو آباد کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ حقیقی معنی میں مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کو آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، جن کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے زکات نکالتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، یہی لوگ مسجدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، یہی لوگ مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جن لوگوں نے بھی اس مسجد میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کی بار بار مغفرت فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو صالح اولاد بنائے، اللہ ان کی غریبی کو ختم فرمائے، اللہ ان کے گھر کو خوشحال کر بنائے۔ جن لوگوں نے یہاں کے خصوصی طور پر میں نے سنا ہے چاند بھائی نے محنت کی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جس نے بھی محنت کی ہے، جس
دوسری بات مختصر انداز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اگر بڑا کام نہیں کرتا ہے، کر نہیں پاتا ہے، اگر اللہ نے آپ کو قوت عطا کیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کے لیے مرنے سے پہلے گھر بنا کے جائیے، اللہ اپنے جنت میں آپ کو گھر بنا کے دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، اللہ کے لیے گھر تم بنا کے دو روئے زمین پر، اللہ اپنے جنت میں تمہیں ایک گھر بنا کے دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تم اینٹ کا بناؤ گے، یہاں سیمنٹ کا گھر بناؤ گے، پتھر کا گھر بناؤ گے، اللہ موتیوں کا گھر بنا کے دے دے گا، سونے اور چاندی کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اہل مادروں کو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے مسجد کے اندر کچھ تو کچھ حصہ ضرور لینے والا بنائے، یا تو سیمنٹ میں حصہ لینے والا بنائے، یا راڑ میں حصہ لینے والا بنائے، یا تو اینٹ میں حصہ لینے والا بنائے، یا تو چائے نماز میں حصہ لینے والا بنائے، کم سے کم ایک آخری درجہ نل کی ٹوٹی کا حصہ لینے والا بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سے توفیق مانگے۔ یہ مسجد کے تعلق سے آپ نے سنا، اب رمضان آ رہا ہے، اب رمضان آ رہا ہے، اس کی بھی تیاری ہونا چاہیے۔ یہ رمضان شہر القرآن، یہ رمضان آ رہا ہے قرآن کا مہینہ ہے، شہر المغفرہ، مغفرت کا مہینہ ہے، شہر العبادہ، عبادت کا مہینہ ہے، شہر الدعاء، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کو مت گوائیے، اس مہینے کو ضائع مت کرنا، اس مہینے کو آپ کے سامنے جیتے جاگتے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جاننا، ایک ایک منٹ کو اس کا فائدہ اٹھا لینا، چلتے پھرتے جیسے ممکن ہو سکے روزے داروں کو افطاری کے ذریعے سے مدد کرنا، روزے داروں کو سحری کے ذریعے سے مدد دعائیں لینا، روزے رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگنا، قرآن کی تلاوت پڑھ کر ہوئے سن کر ہو ثواب کمانے کی امید رکھنا، اور اللہ کے سامنے جتنا ممکن ہو سکے عبادت کو ٹھہر کر کرنے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ کورونا کا دور ہے، یہ بیماری کا دور ہے، وبا کا دور ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت پر کبھی بیماری بھاری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت پر کبھی بیماری بھاری ہو نہیں سکتی ہے اگر آپ کے دل کے اندر اخلاص موجود ہے، اللہ کی عبادت کا شوق ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درمیان سے بیماری کو ایسے غائب کر دے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا بیماری آئے کیسے اور چلے کیسے ہی۔ میرے بھائیوں، اس وبا سے آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت میں کمی نہیں آنا چاہیے، آپ کی تراویح میں کمی نہیں آنا چاہیے، ایک مہینے کے روزے میں ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے، ایک دن بھی سحری چوکنا نہیں چاہیے، افطاری جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی ساتھ میں لے کر روزہ کھولنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی سیدھا دل سے روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ثواب بتا دیا کتنا ثواب ملنے والا ہے، حج کا ثواب بتا دیا کتنا ملنے والا ہے، صدقے کا ثواب بتا دیا کتنا ملنے والا ہے۔ جب روزے کی جب بات آئے، اللہ اکبر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کا بدلہ اللہ نے نہیں بتلایا کتنا دینے والا، اتنا دینے والا ہے، اتنا دینے والا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گننا چاہیں گے گن نہیں سکتے، اللہ اتنا دے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے کو جانے مت دیجیے، رمضان کے مہینے کو جانے مت دیجیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رمضان آ جاتا ہے شیاطین کو جھگڑا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، اور منادی وَيُنَادِي مُنَادٍ، منادی لگانے والے فرشتے منادی
جو اب کا لمحہ تیرا ہے آنے والا لمحہ وہ تیرا نہیں ہے. آج ہم جی سکتے ہیں, کل کی گارنٹی ہم دے نہیں سکتے. میرے بھائیوں دے سکتے ہیں میرے بھائیوں, اب ہے وہ ہماری زندگی ہے, کل کا کوئی پتہ نہیں ہے. کتنے لوگ نکلتے گھر سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لاش باڑی پر کو آ جاتی ہے. کتنے لوگ ترکاری کی تھیلی لے کر نکلتے ہیں, باڑی آگے سے پہنچ جاتی ہے. میرے بھائیوں کل کا بھروسہ مت کیجیے, بڑھاپے کا انتظار مت کیجیے, جوانی کا انتظار مت کیجیے. اللہ نے مال دیا, حج کے لیے نکل پڑیے, عمرے کے لیے نکل پڑیے. اللہ آپ کے لیے رمضان کا مہینہ قریب میں دے رہا ہے, اس ایک مہینے کا فائدہ اٹھا لیجیے. روزہ کو رکھو, افطاری کیا کرو, سحری کیا کرو, افطاری کرائیے, سحری کرائیے, قرآن کی تلاوت جم کر کیجیے. مسجد کو بھر دو, مسجد کو آباد کرو, مسجد میں آنے جانے کی جگہ بنا لو. جتنا ممکن ہو سکے رونے کی کوشش کرو, اللہ سے دعائیں مانگا کرو, اللہ سے وفا کو اللہ خاتمہ فرما. اے اللہ جابر اور ظالموں کو اللہ ان کے مطلب تو بہتر انداز میں ان سے انتقام لے لے. الہ العالمین جو ہدایت کے قابل ہے انہیں ہدایت عطا فرما. الہ العالمین جو شر اور برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں, الہ العالمین ان کے دروازوں کو بند عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مساجد کی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے علماء کی حفاظت فرما, خواتین اسلام کی حفاظت فرما, حفاظ کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, جوانوں کی حفاظت فرما, بوڑھوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ایک شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. الہ العالمین جو تندرستی میں, الہ العالمین خوشحالی عطا فرما. الہ العالمین جن کے والدین جن کے بزرگ انتقال کر گئے, الہ العالمین نے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. الہ العالمین جو مسلمان جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, الہ العالمین ان کا جلدی سے جلدی راہی کا کوئی انتظام عطا فرما. الہ العالمین ہمارے دلوں میں جو اختلاف ہے, ان دلوں میں جو جلال ہے, الہ العالمین ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا. ہمارے دلوں میں اتحاد کو پیدا فرما, ہمارے دلوں میں اتفاق کو پیدا فرما. الہ العالمین ایک جٹ کر زندگی گزارنے والا بنا, اتحاد سے رہنے والا بنا, اس مسجد کو آباد کرنے والا بنا. آخر میں اللہ ہم دعا کرتے ہیں جن لوگوں نے اس مسجد کی اللہ محنت کی ہے, وقت لگایا ہے, اے اللہ ان کے ایک ایک لمحے کی حفاظت فرما, ان کے گھروں کی حفاظت فرما, ان کی اولاد کی حفاظت فرما, ان کے بچوں کی حفاظت فرما, ان کی قبر کی حفاظت فرما, ان کے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی عقل کی حفاظت فرما, اللہ ان کے جسم کی حفاظت فرما, ان کے ملک کی حفاظت فرما, ان کے بدن کی حفاظت فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم. تو لمبا خطبہ ہوا ہے, اس نیت سے ابتدا ہے, کافی زیادہ بہت زیادہ ہوا ہے, تو اگر کوئی سنت نہیں پڑھے جلدی سے پڑھ لیں, مختصر ہو خطبہ ثانی کے بعد.